کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی نہایت ہی سادہ اور محتاط زندگی بسر کی۔ بادشاہ کا ذاتی باورچی ہونا بہت عزت و شہرت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے بڑے بڑے ہنرمند باورچی بے حد شوق اور آرزو سے یہ خدمت حاصل کرتے، مگر بعد میں حقیقت کھل جاتی کہ تمام کا تمام کھانا بادشاہ سلامت کے سامنے دسترخوان پر چلا جاتا ہے اور دسترخوان سے صاف برتن واپس آتے ہیں، یعنی باورچی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، خشک تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے چند ہی روز میں وہ ترک ملازمت کر کے چلے جاتے، اس لیے نئے باورچی کو بھرتی کرنا پڑتا۔ آخر کار تنگ آ کر بادشاہ نے نئے باورچی سے معاہدہ کیا کہ کم سے کم 1 برس تک ملازمت کرنی پڑے گی اور اس عرصے میں استعفیٰ قبول نہیں ہوگا۔ ایک باورچی جو کہ ناواقف تھا، اس نے خوشی خوشی معاہدہ کر لیا، مگر جلد ہی اس پر بھی حقیقت کھل گئی۔ اب باورچی تو مصیبت میں پڑ گیا، نہ گزر ہوتی نہ وہ استعفیٰ دے سکتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کو اس قدر تنگ کروں گا اور ناراض کر دوں گا کہ وہ خود ہی مجھے نکال دیں گے، لہٰذا اس نے کھچڑی میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ باورچی نے مایوس ہو کر اگلے دن بالکل نمک نہ ڈالا اور پھیکی کھچڑی پکائی۔ بادشاہ نے اس دن بھی کچھ نہ کہا۔ تیسرے دن باورچی نے صحیح مقدار نمک ڈالی۔ بادشاہ نے اس بار باورچی کو نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت ہی تحمل سے فرمایا، میاں ایک ڈھنگ اختیار کر لو، یا تو برابر کا نمک ہمیشہ یا بالکل پھیکا پکایا کرو، معتدل ذائقہ ہو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے کی تکلیف مت اٹھاؤ۔ باورچی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ، میں 7 لڑکیوں کا باپ ہوں، شاہی باورچی کہلاتا ہوں، لوگوں کو مجھ سے بڑی توقعات ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ فاقوں پہ مرتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھ کر ملازمت کی تھی کہ جاپنا کی ذاتی خدمت بجا لا کر کچھ عرصے میں ہی میں مقبول مشہور ہو جاؤں گا، مگر اب سال بھر تک فاقہ ہی فاقہ نظر آتا ہے، مہربانی فرما کر خادم کو آزاد فرما دیا جائے۔ بادشاہ نے فرمایا، تمہیں آزادی چاہیے یا روپے کی ضرورت؟ باورچی نے دستے عدد جوڑ کر عرض کیا کہ روپے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اچھا آج ایک کام کرنا، آدھ پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ باورچی کو کچھ سمجھ نہ آیا، اس دن کھچڑی زیادہ پکا کر لے آیا۔ بادشاہ نے اپنا حصہ کھانے کے بعد باقی ماندہ کھچڑی کے 7 حصے کیے، ایک ایک کھچڑی میں ایک ایک حصہ ڈال کر دسترخوان پر لگا کر کہا، ہمارے 7 وزیروں کو ہمارا یہ تحفہ پہنچا دو، چونکہ آج تک کبھی وزیروں کو ایسا تحفہ نہیں ملا تھا اور وزیروں کو اس غیر معمولی شاہی الطافات کی خبر لگی تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ شاہی باورچی کا اپنے دروازوں پر بڑا استقبال کیا اور شاہی تحفے لانے کے صلے میں ہر وزیر نے باورچی کو 1 لاکھ روپے نقد رقم انعام ادا کر دی۔ باورچی 7 لاکھ کی رقم اور اتنا سارا سامان کمانے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو گزارے کی کوئی صورت نظر آئی؟ بادشاہ نے دستے بستہ عرض کیا کہ حضور کی توجہ کی بدولت اب عمر بھر کے لیے بے فکری ہو گئی، اب کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے فرمایا، آئندہ کھچڑی میں نمک صحیح اندازے سے ڈالنا۔ مساوات اسلام سے اقتباس۔